بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 27 جولائی 2022 مارکیٹ سٹارٹ ہوئے تقریباً ایک گھنٹے کے قریب کا ٹائم ہو چکا ہے، اور KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے کوئی 39,884 پہ -9 پوائنٹس کی چینج کے ساتھ. 114 کمپنیز اپ ہیں، 68 ڈاؤن ہیں، اور 7.5 ملین شیئرز کا ابھی تک KSE 100 انڈیکس میں کام ہوا ہے. اچھا، اب جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور پچھلے کچھ دنوں سے امید تھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے حق میں آئے گا، لیکن کیونکہ ایک انسرٹینٹی چل رہی تھی پنجاب میں، تو اس وجہ سے جو ہے انویسٹر سائیڈ لائن تھے، والیومز ہم بہت کم مارکیٹ میں آ رہے تھے، اور ہم نے بھی جو ہے وہ بڑا محتاط رہنے کا ہی آپ کو مشورہ دیا، اور بڑی محتاط انداز میں ہم ٹریڈنگ کر رہے تھے. تو اب جب کہ رات کو یہ چیز اوور ہو چکی، نئے CM صاحب جو ہیں وہ حلف لے چکے ہیں، اپنا آفس سنبھال چکے ہیں، تو یہ انسرٹینٹی جو ہے یہ پنجاب میں اب ختم ہوئی. تو اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بحال ہو جانا چاہیے اور واپس آ جانا چاہیے. تھوڑا سا میں فرینکلی یہ کہوں گا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے سٹارٹ سے تھوڑی سی تیز ہوگی، تھوڑا سا اس میں بلش ٹرینڈ ہوگا، لیکن مارکیٹ نے وہ بلش ٹرینڈ نہیں دکھایا. اسی وجہ سے میں اس لمحے آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فریش بائنگ ابھی مارکیٹ میں نہ کریے گا. جو چیزیں آپ نے خریدی ہوئی ہیں ان کو ہولڈ کریں. اگر تو مارکیٹ میں بائنگ آ جاتی ہے، انویسٹرز واپس آ جاتے ہیں، اور مارکیٹ یہاں سے ریباؤنڈ والی پوزیشن جو ہے اس فیز میں انٹر ہو جاتی ہے، تو پھر ہم 12:30 بجے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے مزید بائنگ کا. ادروائز پھر ہم پروفٹ ٹیکنگ یا جو بھی اس وقت پھر صورتحال چل رہی ہوگی، پھر اکارڈنگلی اپنی اسٹریٹجی فارمولیٹ کریں گے. لیکن ہوپ فلی مارکیٹ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف چلا جانا چاہیے، والیومز بھی انکریز ہو جانے چاہیے، اور انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی بحال ہو جانا چاہیے. ایک نظر ہم ایشین مارکیٹس پہ ڈال لیتے ہیں. اگر ہم ایشین مارکیٹس کی بات کریں تو ایشین مارکیٹ دن کو جو ہے سٹارٹ میں ان کا ٹرینڈ جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ تھا، لیکن اب ان میں کچھ قدرے بہتری اور ریکوری نظر آ رہی ہے، اور آپ اس ٹرینڈ کو مکسڈ سے سلائٹلی ٹورڈز پازیٹیو کہہ سکتے ہیں. اور جو مارکیٹس نیگیٹو ہیں بھی ایشیا میں، وہ کوئی بہت زیادہ پرسنٹیج وائز کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. آپ ان کو کوئی اسٹرانگ جو ہے وہ نیگیٹو نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے ایشیا میں وہ تھوڑا سا امپروو ہو رہا ہے اور بہتری کی طرف آ رہا ہے. ایک اگر ہم بات کریں اپنی KSE 100 انڈیکس کے گراف کی، تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ والیومز جو ہیں، جیسے کل مارکیٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو سٹارٹ میں والیومز جو ہیں پچھلے دنوں کی نسبت بہتر تھے. آج بھی مارکیٹ نے انہی والیومز پہ آلموسٹ سٹارٹ لیا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ چکا تھا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ والیومز مزید بہتر ہوں گے، لیکن میری امید سے جو ہیں وہ والیومز تھوڑے کم مارکیٹ میں آئے. اس میں یہ ہے کہ اب اگر یہ والیومز آگے انکریز کر جاتے ہیں مزید 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں، تو ہم مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ پازیٹیو سے جو ہے وہ بلش کی طرف جاتے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو انشاءاللہ اس سٹیج پہ مزید بائنگ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. ادروائز اپنے شیئرز کو ابھی آپ اپنی پوزیشنز کو ہولڈ کریں. جو پچھلے 1-2 دنوں میں ہم نے آپ کو بائنگ ریکمینڈ کی تھی، ان کو آپ ہولڈ کریں اور ویٹ کریں، دیکھتے ہیں مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد. ایک نظر ہم سیکٹرز پہ ڈال لیتے ہیں. تو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ابھی تک جو ہے وہ کمرشل بینکس، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر پروڈکٹس، یہ جو ہیں یہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اسی طرح پھر فرٹیلائزر، کیمیکل، سیمنٹ، اور یہ سیکٹرز ہیں. جبکہ جن سیکٹرز کو ذرا ہم فالو کر رہے ہیں، جن میں ریفائنری ہے اور ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن ہے، وہ اس وقت ذرا تھوڑے سے سپریسڈ ہیں. ان میں کوئی ابھی زیادہ والیومز اور چینج اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اگر یہی آنے والے کچھ گھنٹوں میں اگر مارکیٹ میں کچھ بائنگ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو ریفائنری ہے اس کو بھی اپنا آج کا جو نمبر ہے وہ تھوڑا امپروو کرنا چاہیے. اینڈ سیم شوڈ ہیپن ود دس ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر. اور اگر یہ 2 سیکٹرز جو ہیں اپنا آج کا نمبر تھوڑا امپروو کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم آپ کو ان میں بائنگ سجیسٹ کریں گے. ادروائز پھر ہم کوئی اور سیکٹرز جو ہیں ان کو بھی کنسیڈر کریں گے.
دوسری طرح سے بھی مارکیٹ میپ کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں میں نے سلیکٹ کیے ہیں صرف وہ کمپنیز جو اسلامک انڈیکس میں لائے کرتی ہیں. تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں یہ گرین کمپنیز وہ ہیں جو اس وقت بہتر پرفارم کر رہی ہیں, اور ہوپ فلی انہی میں سے وہ کمپنیز ہوں گی جو آج جن میں مزید بائنگ آئے گی, اور جو اپنا ہائی بہتر سے بہتر اپر ہائیز جو ہے ہائر ہائیز وہ لگانے کی کوشش کریں گی یا لگائیں گی. تو پھر ہم اکارڈنگلی انہی میں سے کوئی کمپنیز ہوں گی جو آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہوں گے. سیکنڈ ہاف مینس 12 بجے 12:30 بجے کے بعد ہم آپ کو کچھ ریکمینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ مزید بائنگ آپ کن سیکٹرز میں کریں. اور اسی طرح ہم ایک نظر فارن انویسٹمنٹ پہ بھی ڈال لیتے ہیں. پچھلے 10 دنوں کی بات کریں تو ملک میں جو ہے وہ جو فارنرز ہیں وہ نیٹ بائر تھے زیادہ تر دنوں میں, بٹ پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے کچھ سیلنگ کی ہے. اور جو کل کا دن تھا اگر ہم صرف اس کی بات کریں تو 26 جولائی کو 0.37 ملین US ڈالرز کی جو ہے وہ سیلنگ ہوئی ہے فارن انویسٹرز کی طرف سے, جو کہ ابھی بھی 10 دن کی اگر ہم کلیکٹیولی بات کریں تو جو فارن انویسٹرز ہیں وہ نیٹ بائر ہی ہیں 4.02 ملین US ڈالرز کے. لیکن پھر بھی پچھلے 2 دن جو تھے یہ ذرا سیلنگ کی طرف گئے. اگر آج کا دن اور آنے والے چند دن مزید ہم فارن انویسٹمنٹ جو ہے فارنرز جو ہیں وہ نیٹ بائر ہو جاتے ہیں اور وہ فارن انویسٹمنٹ آتی ہے ہمارے ملک میں, تو وہ اسٹاک ایکسچینج کے ٹرینڈ کو بلش کرنے میں بہت مدد کرے گی. تو اسی لیے ویٹ کرتے ہیں اور ذرا نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ کہ یہ مارکیٹ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے جو کرنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ کو سجیسٹ کرتے رہیں گے جو بھی ہمیں بہتر لگے گی اسٹریٹجی, تو انشاءاللہ آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. فالو کرنے کی کوشش کریے گا اور اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.